وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى صدق الله العظيم۔ عبسہ فعل ہے، اس کا فاعل ہے ہوا، جملہ فعلیہ عاطف، تولا پھر فعل ماضی ہے، اس کا فاعل ہے ہوا، جملہ فعلیہ۔ ان ناصبۃ المضارع ہے، اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ جاءہ، جاء فعل ماضی، ہو مفعول، الاعمى فاعل، فعل مفعول فاعل، اور یہ ان کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ۔ ما جو ہے وہ اس میں استفہام ہے، اور یہ کیونکہ اسم ہے تو مبتدا بن سکتا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ لعل حرف مشبہ بالفعل، ہو اس کا اسم ہے۔ یزکا یہ فعل مضارع ہے، اس کا فاعل ہے ہوا، جملہ فعلیہ معطوف علیہ، او حرف عطف، او یذکر فعل مضارع ہے، اس کا فاعل ہے ہوا، جملہ فعلیہ معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر ہے لعل کے لیے، خبر لعل۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ لعل، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ ان کا ایک اسم مبتدا ٹائپ اسم ہوتا ہے جو حالت نصب میں ہوتا ہے، اور ان کی ایک خبر ہوتی ہے جو حالت رفع میں ہوتی ہے۔ اچھا جی، عبسہ، عبسہ یعبسو کے معنی ہے چہرے سے غصہ ظاہر کرنا، منہ سکیڑنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، ترشروع ہونا۔ عبسہ اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، واو عطف کا ہے، اور تولا، واو لام اور یا مادہ ہے، یہاں پر آیا ہے باب تفاعل سے، اس کا فعل ماضی ہے تولا یتولا۔ اس کا ایک معنی ہے منہ پھیرنا، ایک معنی ہے پسند کرنا، اور ایک معنی ہے والی ہونا، یعنی
انتظام سنبھالنا. متولی نہیں کہتے, یہاں پر جو ہے وہ منہ پھیرنے کے معنی میں ہے. عبسا, اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا, وتولا, اور منہ پھیر لیا. جاءہ, جاء جیم یا اور حمزہ, باب ضربہ سے اس کا مطلب ہے آنا. اس کے ساتھ اگر پریپوزیشن لگ جائے با کی, جاء بی, اس کا مطلب ہے لانا. ہو اس کا مفعول ہے. ان جاءہ, کہ آیا اس کے پاس, الاعمى, نابینا. اعمى عین میم اور یا مادہ ہے. باب ضربہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں اندھا ہونا. اعمى افعلو کے وزن پہ آیا ہے. یہ ایک وزن ہے جو الوان اور عیوب کے لیے استعمال ہے عربی زبان میں. افعلو الوان و عیوب کہتے ہیں اس کو. اعمیو تھا, اعما ہو گیا, اندھا. وما یدریک لعلہ یزکا. یدریک, اس کا مادہ ہے دال, را اور یا. باب ضربہ سے اس کے معنی ہیں سمجھنا, سمجھ لینا, شعور حاصل کرنا. یہاں پر آیا ہے باب افعال سے, ادرا یدری, ادراءن, سمجھانا. وما یدری کا یہ اصل میں ایک محاورہ ہے. اس کا ترجمہ ہوگا تجھے کیا پتا, تمہیں کیا معلوم, اور لفظی معنی ہے وہ تجھے کیا سمجھاتا ہے. لفظی معنی اس کے یہ ہیں, لیکن اصطلاحی معنی کیا ہیں, تمہیں کیا معلوم. لعلہ یزکا او یذکر. لعلہ امید کے لیے, شاید کے لیے, اس کو شک کے لیے بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لعل زیدن ذہب, شاید زید گیا ہوگا. لعل زیدن یذہب, شاید زید جائے. یہ ہے. تو یہاں کیا ہے, لعلہ, شاید کہ وہ, یزکا, پاکیزگی حاصل کرے, او یذکر, یا وہ نصیحت حاصل کرے. یہ وہ کی دو خبریں ہیں. اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرے یا وہ نصیحت حاصل کرے. یزکا, اس کا مادہ ہے زا, کاف اور یا. باب تفاعل سے آیا ہے. اس کا اصل بنتا ہے تزکا یتزکا. اور ہم تیسری کتاب میں جب ہم مضاعف پڑھ رہے تھے تو ہم مخرج الفاظ افعال میں ہم نے پڑھا تھا تقریباً کچھ حروف ہیں جب اگر وہ باب تفاعل کے فا کلمے میں آ جائیں تو ان کا ادغام کر دیا جاتا ہے. اصل میں تھا یتزکا, اس سے بنا یزکا. او یذکرو, زال کاف را, یہاں یہ بھی باب تفاعل سے ہے. اصل میں تھا یتذکرو, یہ اسی قاعدے کے تحت یذکرو ہو گیا. وزن ہے یتفعلو, نصیحت حاصل کرنا. یہ جو فا ہے جی, یہ فا ہے سببیہ. اس فا کا ایک کام ہوتا ہے کہ اگر یہ فعل مضارع سے پہلے آ جائے فا سببیہ تو اس کو نصب دے دیتا ہے. تبھی تنفع جو ہے وہ کیا ہو گیا, تنفع.
وما علیک الا یزکا. اللہ اصل میں کیا ہے؟ ان، یہ ناصبہ ہے پلس لا نفی کا ہے. یزکا فعل کا فاعل ہے ہوا، اللہ یزکا جملہ فعلیہ، اور یہ ہے مبتدا. اصل میں ہے اللہ یزکا ما علیکا. ترجمہ میں بتاؤں گا تو پھر آپ کو کلیئر ہوگا. فتنفعہ الذکر، فا میں نے بتایا سبب کا ہے، تنفع نفع ینفع، نون فا اور عین با فتح فائدہ دینا، الذکر نصیحت، فتنفعہ الذکر اس کے سبب سے اس کو فائدہ دے نصیحت، اس کی وجہ سے. اما من استغنا، تو جہاں تک بات ہے اس کی جو لاپرواہ ہوا. اما یہ شرط کا ہے، جہاں تک معاملہ ہے اس کا، جہاں تک بات ہے اس کی. من استغنا، استغنا غین نون اور یا باب استفعال سے ہے. استغنا یستغنی، استغناء، غنی ہونا، بے پرواہ ہونا، لاپرواہ ہونا. اما من استغنا، تو جہاں تک بات ہے اس کی جو بے پرواہ ہوا، جو لاپرواہ ہوا. فأنت لہ تصدیٰ، تو آپ یا تو ہے اس کی طرف توجہ دیتا. تصدیٰ صاد دال اور واو مادہ ہے. باب تفاعل تصدیٰ یتصدیٰ، اصل میں تھا تتصدیٰ، اس سے تصدیٰ بنا ہے. ایک تا کو محذوف کر دیا گیا ہے. واحد مذکر حاضر فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے تتفعل کے وزن پر. اس کا مطلب ہے متوجہ ہونا. اور متوجہ ہونے کے لیے بعض اوقات انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا لین کرتا ہے. کیا کہا؟ غور سے سنا، تھوڑا سا بندہ اپنے جسم کو لمبا کرتا ہے. اس طرح سے متوجہ ہونا، اسے کہتے ہیں التفات. کہ آپ متوجہ وہ یوں دیکھا نہیں، آپ نے یوں دیکھا. اب یہ آپ نے لین بھی ساتھ کیا ہے، تو یہ ذرا توجہ میں بھی تھوڑا سا ذرا اس کے اندر گریوٹی ہے. وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، اور جو لاپرواہی کرتا ہے فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تو آپ اس کی طرف تھوڑی زیادہ توجہ دیتے ہیں. اب اس کے پس منظر میں عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ ہے، وہ تفسیری ساری بات ہے، تو وہ ہم کریں گے تو پھر کلاس لمبی ہو جائے گی، وہ آپ تفسیر سے پڑھیں. کیونکہ یہاں پر بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا احتیاط کا مقام ہے، اور اس میں احتیاط ہی دامنگیر رہنی چاہیے. تفسیر بتائے گی کہ کیا احتیاط ہے. وما علیک الا یزکا، وما علیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ وہ پاکیزگی حاصل نہ کرے، یعنی کہ اس کا پاکیزگی حاصل کرنا آپ پر لازم نہیں ہے. ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرمایا نا انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے رسول جس کو آپ چاہیں
آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, اللہ دیتا ہے ہدایت جس کو چاہتا ہے. کہ آپ کے اوپر کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا, اتمام حجت کر دینا. تو وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ, اس کا یہ جو تزکیہ حاصل نہ کرنا یہ آپ پر لازم نہیں ہے. اب جو ترجمہ آپ دیکھیں گے تو ان میں لوگوں نے بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا مختلف طریقوں سے, لیکن ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹ ورڈ کے قریب رہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ, یہ جو ہوا ہے یہ ہے دیکھیے جو آیا ہے نا بندہ, جو بندہ آیا ہے وہ دو کیفیتوں کے ساتھ آیا ہے. اما من جاء کا جاء اس کا مطلب آنا پڑھا ہوا ہے آپ نے. یسعى سعى یسعى با فتح سے سین عین اور یا, کوشش کرنا محنت کرنا. واما من جاءک یسعى, اور جہاں تک معاملہ ہے اس کا جو آیا آپ کے پاس کوشش کرتے ہوئے, اصل ترجمہ ہے جو آیا آپ کے پاس وہ کوشش کر رہا تھا. وَهُوَ يَخْشَىٰ, اور وہ ڈر رہا تھا. تو کیا ہوا؟ جو آیا آپ کے پاس کوشش کرتے ہوئے اور وہ ڈر رہا تھا. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ, تلہا اس کا مادہ ہے لام ہا اور واو, باب تفاعل تلہا یا تلہا, اس سے تتلہا ہے اصل میں, یہ تتفعل کے وزن کے اوپر, بے توجہ ہونا, بے خبر ہونا. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا, تو آپ اس کے لیے بے توجہ ہو رہے ہیں.
یہاں لفظوں کا استعمال بہت 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 محتاط ہو کے کرنا چاہیے، یہ بڑا نازک مقام ہے۔ اصل میں دیکھیے اس میں نا ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو نحویین ہیں، جو گرامر والے ہیں، وہ بھی کیا رائے رکھتے ہیں۔ ایک تو چیز آپ یہ مت سمجھے کہ میں اپنی طرف سے چیزیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں میں ان کی رائے کو بھی دیکھتا ہوں کہ ان کی رائے کیا ہے، پھر اس کو سہل کرتا ہوں کہ اچھا یہ انہوں نے سمجھا تو اس کو ہم سہل انداز میں کیسے بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک رائے مستحکم موجود ہوتی ہے۔ کلا انہا تذکرہ، کلا جو ہے اس کے بارے میں حرف ردا ہے، رجز ہے، جھڑک، ہرگز نہیں۔ انا حرف مشبہ بالفعل، ہا اس کا اسم، تذکرۃن خبر۔ اس میں ایک ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو صلہ اور موصول کر کے مبتدا کریں اور ذکرہ اس کی خبر کر دیں۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ من جو ہے اسی طرح ہم لیں مبتدا کے طور پہ شرط، تو میرے خیال میں زیادہ بہتر یہی ہے، کیونکہ پھر اس کو ہمیں اس کی خبر لانا پڑے گا جو زیادہ لمبا کام ہے۔ تو اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو من کو ہم کریں گے مبتدا، جس میں شرط کا مفہوم ہے، شاء خبر۔ شاء اصل میں کیا ہے؟ اب اتنا تو آپ کو ہو جانا چاہیے، جملہ فعلیہ بن کے، ٹھیک ہے، خبر ہے، مبتدا اور خبر جو ہے کلا انہا تذکر، ہرگز نہیں، بے شک یہ، بے شک وہ یاد دہانی ہے، فمن شاء، پس جو چاہتا ہے، ذکرہ، وہ اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں وہ اسے یاد کرتا ہے۔ اب یہ کس سے یاد دہانی حاصل کرتا ہے؟ قرآن سے، فی صحف مکرمہ۔ اب جو ہے اس کا جو آ رہا ہے وہ صفات آ رہی ہیں، کس کی صفات آ رہی ہیں؟
فی صحف مکرمۃ، کلا انہا تذکرہ فی صحف مکرمہ، بے شک وہ یاد دہانی ہے فی صحف مکرمۃ۔ اب کیونکہ بیچ میں ایک جملہ یہ الگ آ رہا ہے تو میں نے تھوڑا سا اس کو اس لیے بھی کھلا رکھا ہے کہ یہ اس سے متعلق، کلا انہا تذکرۃ فی صحف مکرمۃ۔ صحف یہ صحیفے کی جمع ہے۔ صحیفہ جو ہے نا وہ کچھ کاغذوں پر مشتمل تحریر کو کہتے ہیں، اور صحیفہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے مکرمہ، مکرم کاف را اور میم، کرم یکرم تکریماً عزت دینا، مکرمۃ باعزت، ترجمہ ہوگا باعزت صحیفوں میں، کلا انہا تذکرہ فی صحف مکرمہ۔ یہ جو بیچ میں فمن شاء ذکرہ ہے یہ جملہ معترضہ ہے، بات کو تھوڑا سا اس کے اندر سے ایک یاد دہانی اور ایک نصیحت دینے کے لیے ایک جملہ جو ہے وہ اندر آیا ہے، فمن شاء ذکرہ مرفوعۃ مطہرہ۔ اچھا، اب مرفوعہ اور مطہرہ جو ہے زیادہ گمان یہ ہے کہ یہ صفت ہے صحف کی۔ اگر آپ اس جملے کو اس کو الگ کر دیں نا، اس کو ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں تو یہ پورا کیا بنتا ہے، یہ ابھی بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ بھی اس کے ساتھ منسلک ہوگا۔ بِأَيْدِي یہ بڑی کمپلیکس ترکیب ہے، ابھی ترجمہ کریں گے تو آپ کے سامنے کلیئر ہوگا۔ اس میں صفات بہت ساری آئی ہیں اور مختلف چیزوں کی صفات آئی ہیں۔ اور اس کو بھی ہم اگر نیچے یہ جملہ اسمیہ ہی ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سب چیزیں بھی شامل ہو کے جملہ اسمیہ ہمیں ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں۔ اگر تھوڑا سا اس کو میں بہتر کر دوں تو زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ صحف ان کا میں نے آپ کو بتا دیا، مکرمہ میں نے بتا دیا، مرفوعہ رفع یرفع کے معنی ہے بلند کرنا، مرفوعہ بلند کیے گئے اسم المفعول ہے۔ کون سے صحیفے ہیں جو بلند کیے گئے ہیں؟ مطہرہ پاک کیے گئے ہیں صحیفے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، سفر سین فا اور را، سفر
یسفرو باب ضربہ سے آتا ہے اور اس کے معنی وہی ہوتے ہیں جو کتبہ کے ہوتے ہیں. اس کا اسم الفاعل ہے سافرن، جیسے کتبہ کا کاتبون، لیکن اسم الفاعل کی جمع جو ہے وہ سفرتن آتی ہے. یہ فرق ہے. سفرتن لکھنے والے، سفرن کہتے ہیں کتاب کو جس کی جمع آتی اسفار. قرآن مجید میں آیا نا یحمل اسفارا، تو سفرن کتاب کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اسفار. تو یہ اسفار بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں سے جو کرامن ہیں اور بررہ ہیں. کرامن یہ کریمن کی جمع ہے، معزز. بررہ بارا اور را مادہ ہے، باررہ سے برہ بنا. سمع یسمع، برہ یبرو باب سمع سے. نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا. اس سے اسم الفاعل بنتا ہے بارن، حسن سلوک کرنے والا، نیکی کرنے والا، خصوصاً والدین کے حق میں. اس کے اندر ایک معنی فرما برداری کرنے کے. اس کی جمع ہے بارن کی جمع ہے بارارہ، جو یہاں استعمال ہوئی ہے نیک. برن آتا ہے نیکی کے لیے، آیت البر آپ نے پڑھی ہے، لیکن ایک اس سے اسم ہے برن. یہ بہت مختلف دو معنوں میں استعمال ہوا ہے. برن ایک تو آپ کو پتا ہے خشکی، لیکن جب یہ اللہ تعالی کے لیے استعمال ہوتا ہے بر الرؤوف الرحیم، تو حسن سلوک کرنے والا اگر اللہ کے لیے استعمال ہو، ورنہ نہیں. انہ هو البر الرحیم آیا قرآن میں. جب اللہ کے لیے آیا تو اس کے معنی کیا ہے؟ حسن سلوک کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں سے، یا ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو کیا ہیں؟ باعزت اور فرما بردار ہیں اور نیک ہیں. تو یہ جو جملہ ہے کمپلیکس جملہ، اس کے اندر اصل میں کیا بات ہے؟ پہلے تذکرہ کے بارے میں بتایا گیا کہ تذکرہ کیا ہے. فمن شاء ذکرہ، اس سے ایک لیسن، ایک میسج دیا گیا. لیکن تذکرہ کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ کہاں پہ ہے؟ صحف مکرمہ میں ہے. اور صحف کون سے ہیں؟ جو مرفوع اور مطہرہ ہیں. اور کن کے ہاتھوں میں ہیں؟ جو کرامن اور بررہ ہیں. جو لفظ جس کی صفت ہے ہم نے اس کے نیچے لکھ دیا وہ کس کی صفت ہے. جو انہا تذکرہ جو ہے، تذکرہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کہاں پہ ہے؟ فی صحف مکرمہ. بے شک وہ تذکرہ ہے صحف مکرمہ میں. تذکرہ کی صفت صحف مکرمہ نہیں ہے بلکہ اس کی لوکیشن ہے، اس کی پتہ کہ وہ تذکرہ کہاں پہ ہے. یہ متعلق خبر ہے. وہ تذکرہ ہے صحف مکرمہ میں. اور صحف مکرمہ کے بارے میں جو بتایا گیا کہ صحف مکرمہ جو ہیں وہ کیا ہے؟ مرفوعہ بھی ہیں، مطہرہ بھی ہیں. اور کہاں پر ہیں؟ کن ہاتھوں میں ہیں؟ کرام بررہ کے ہاتھوں میں. اب دیکھیں اس میں کتنی آیات آئی ہیں. کلا انہا تذکرہ ایک آیت، فی صحف مکرمہ دوسری آیت. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا نا، آیت کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ کم از کم ایک جملے پر مشتمل ہو، ایسا نہیں ہے. ایک آیت کبھی پورے جملے میں مشتمل ہی نہیں ہوتی اور کبھی کئی جملوں پر مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کلا انہا تذکرہ ایک آیت، فی صحف مکرمہ دوسری آیت، مرفوعۃ مطہرہ تیسری آیت، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ چوتھی آیت، آگے کرام بررہ 5 آیت. تو ان 5 آیتوں کا جو تعلق ہے وہ ہم نے آپ کو یہاں بیان کر دیا.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.